الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلی دو مجلسوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں بندے کے اوپر بے شمار ہیں، ان کو گننا بھی ممکن نہیں ہے، اور ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ ہے نیکی، عمل صالح اور دین کا تقاضا. اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا، یہ بہت بڑی ناشکری بھی ہے اور اسی کا نام گناہ ہے. گناہ کی حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو انسان غلط استعمال کرے، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں استعمال کرے، یہ ہے گناہ. تو ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے سبھی ایسے ہوں گے یقیناً جو الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، عمرے کا شوق ہوتا ہے عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. تو بہت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی کام، نیک کام نہیں ہو سکتا. اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ صدقہ دے سکتے، نہ روزے رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے. جیسی کیسی بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اس مجلس میں شرکاء کو اس بات کی دعوت دینا کہ نماز پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھتے ہیں پہلے سے، لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ ہے گناہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. خطرناک چیز گناہ ہے. اچھے خاصے نمازی، صف اول کے پابند اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، اور اپنی شکل و صورت سے لے کر اپنے اعمال و افعال تک سب میں نیک نظر آنے والے، اگر اپنا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو گناہوں سے بچنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کتنے گناہ ہیں جس میں جان بوجھ کر مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو بے شعوری کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر نہیں لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے
مجبور ہو کر انجام دے جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا عابد اور پرہیزگار ہو، عابد اور زاہد ہو کہ اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی ہو، فرض نماز، اور وہ گناہوں سے بچ کر رہا ہو، زندگی اس نے گناہوں سے بچ کر گزاری ہو، چاہے نفل نماز ایک بھی نہ پڑھی، تہجد ایک مرتبہ نہ پڑھا ہو، کوئی نفلی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی نفلی ذکر نہ کیا ہو، کوئی نفلی تلاوت نہ کی ہو، اور لیکن گناہ سے بچ گیا، زندگی گناہ سے بچ کر گزار دی، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کا مستحق ہوگا، باوجود ہے کہ اس نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، کوئی نفلی عمل نہیں کیا، لیکن گناہ سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگر ایک شخص ہے کہ جو نفلیں بہت پڑھی، تہجد گزار ہے اور تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور سارے دین کے کام انجام دیتا ہے، لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، وہ آنکھ کا گناہ ہو، وہ زبان کا گناہ ہو، وہ کان کا گناہ ہو، وہ معاملات کا گناہ ہو، وہ معاشرت کا گناہ ہو، وہ اخلاق کا گناہ ہو، اس میں اگر مبتلا ہے تو باوجود ان ساری نفلوں کے، باوجود ان سارے اذکار کے اور باوجود ان ساری عبادتوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. تو گناہ اتنی خطرناک چیز، اور اس کی قسمیں، گناہ کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، اور حاصل ان کا وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے وہ نیکی ہے، وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے، وہ جنت کا موجب ہے. اب خاص طور پر میں جس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں وہ دو ہماری نعمتوں کے دو غلط استعمال ہے جو بہت زیادہ عام ہیں اچھے خاصے نیک لوگوں کے اندر. ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ. یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور اس میں اچھے اچھے تہجد گزار لوگ مبتلا ہے. آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم نعمت، جس کا آدمی ساری زندگی سجدے میں گزار دے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. مفت مل گئی ہے، بغیر کسی محنت کے مل گئی ہے، اس واسطے اس کی قدر نہیں اور اس کی عظمت کا احساس نہیں. کسی دن اگر اچھے بھلے آدمی کو کسی وقت اچانک چند لمحوں کے لیے بھی اس کی بینائی چلی جائے تو وہ اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ کسی طرح یہ میری بینائی واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی، وہ دی ہے اس کام کے لیے کہ اس نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا راستہ کیا ہے کہ ان کاموں میں استعمال کیا جائے کہ جو یا تو ثواب کے موجب ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا ہے. جو ثواب کے موجب ہیں ان میں نگاہ کس طرح استعمال ہوگی کہ آپ، حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. یہ نگاہ کا وہ استعمال ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ موجب اجر ہے، موجب ثواب ہے۔ اپنی اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، یہ بھی خود اجر و ثواب کا سبب ہے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت فرماتے تھے، پیار سے فرماتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کے بوسے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے موجود تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے کر پیار کیا۔ تو ایک صاحب دیہاتی قسم کے آدمی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ بھائی اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا ہے کہ آدمی اپنے بچوں سے پیار کرے۔ تو اگر تمہارے دل میں یہ محبت نہیں ہے، یہ رحمت نہیں ہے، تو میں کیا کروں تمہارے؟ یعنی بتا دیا کہ یہ کوئی دنیا داری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو پیار سے دیکھے، پیار کرے، اور بھائی بھائی کو، مسلمان کو، دوست کو خیر خواہی کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھے، تو یہ بھی اجر و ثواب کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر آدمی کسی مسلمان پر محبت کی، کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی بیمار کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ عیادت کا ثواب ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، ان کو دیکھنا اور دیکھنا فی نفسی جائز ہے، لیکن اگر ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار کیا جائے، اس کی حکمت بالغہ کا استحضار کیا جائے کہ میرے رب نے کائنات کیسی بنائی ہے اور کیا اس کے اندر حسن و جمال کے شاہکار پیدا کیے ہیں، اس طرف اگر دیکھے آدمی تو یہ نگاہ کا صحیح استعمال بھی ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے۔ الذین ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، باغوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں اور چرندوں پرندوں کو دیکھتے ہیں، کیسی کیسی خوبصورت مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار آپ نے یہ چیزیں باطل اور بیکار پیدا نہیں کرنی۔ تو یہ نگاہ کا بہترین استعمال ہے، اس میں مزہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہاں دیکھو کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کس طرح ہوا، جن قوموں کے اوپر اللہ بچائے عذاب نازل ہوا۔ تو ان جگہوں پر اگر دیکھے آدمی اور دیکھ کر عبرت پکڑے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اور جن
وجوہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم میں واقعہ بیان کیا ہے اصحاب الجنہ، یعنی ایک باغ والوں کا۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایک باغ تھا، اس کا جو مالک تھا وہ بہت مالدار بھی تھا، اور اس کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی، بہترین پھل آتے تھے، بڑی آمدنی ہوتی تھی اور وہ جب آمدنی ہوتی تھی تو جب درختوں کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو بے شمار وہاں پر حاجت مند جمع ہو جاتے تھے۔ جب باغوں کی کٹائی کا وقت آتا تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑا غریبوں کا ہمدرد ہے، تو لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے وہاں پر۔ تو یہ ان سب کو نوازتا تھا، ہر ایک کو پھل دیتا تھا، ہر ایک کو کی مدد کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو جو اس کی اولاد تھی، وہ ورثہ تھے، ان کے دماغ میں الٹی بات آئی کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، اور اس نے ان ساری اپنی جو ساری پیداوار ہوتی تھی وہ سب فقیروں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور اپنے پاس بہت کم رکھتا تھا۔ اب ہم اس بیوقوفی سے، اس حماقت سے نکلنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا اب ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، جتنی بھی پیداوار ہے وہ ہم خود رکھیں گے، مالدار بنیں گے، دولت مند بنیں گے، دنیا کے امیروں میں شمار ہوگا۔ چنانچہ طے یہ کیا کہ جب کٹائی کا جب بالکل پھل پک کر تیار ہو گئے تو اس روز انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج ایسا کرو کہ لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین داخل نہ ہو ہمارے باغ میں، آج ہماری کٹائی کا دن ہے، پھل اتاریں گے، آج کوئی مسکین داخل نہ ہو تاکہ ہمیں کسی کو دینے نہ پڑے۔ اور ایسا کرو کہ صبح سویرے اندھیرے منہ اندھیرے چلو اور اسی وقت سے کٹائی شروع کر دو۔ عام طور سے جو لوگ آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے، تو ہم پہلے ہی سے احاطہ کر چکے ہوں گے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کر چکے ہوں گے، اور بہت صبح کو جا کر اپنا کام کر لیں گے ساری کٹائی کر کے، اور پھر اس کو بیچیں گے اور عیش کریں گے۔ اور یہ ارادہ کیا کہ ہم صبح سویرے جائیں گے۔ اللہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ صبح ہم اٹھ کے جائیں گے اور کٹائی کریں گے اور اپنے پیداوار کو نکالیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یہ کہہ دیا کریں گے صبح کو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ہم نے رات رات میں ان کے اوپر ایک عذاب ایسا بھیجا جو پورے باغ کے اوپر چکر لگا گیا۔ صبح اٹھ کے جب یہ لوگ روانہ ہوئے اپنے باغ کی طرف تو باغ ہی نظر نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی باغ تو نظر آ نہیں رہا، ہمارا جگہ تو یہی ہے، باغ کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا جی تمہیں راستہ بھول گئے، ہم راستہ تم بھٹک گئے ہیں، باغ کہیں اور ہے، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جگہ بھی وہی ہے اور باغ بھی وہی ہے، لیکن پورا باغ تباہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ان کو ہوش آیا کہ ہم نے کیسے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم نے ارادہ کیا تھا، رات رات بھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ یمن میں پیش آیا تھا، یمن کے علاقے میں۔ میں جب یمن گیا تو
اس جگہ سے بھی گزرا، اس باغ کو بھی دیکھا. اس باغ کو دیکھا تو وہاں یہ دیکھا آج بھی، آج تک وہاں پیداوار نہیں ہوتی. پوری زمین میں کالے کالے پتھر، اس طرح نوکیلے پتھر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں چلنا بھی دشوار ہے. وہ ایسے پتھر کھڑے ہوئے ہیں اور آج تک وہ باغ آباد نہیں ہو سکا. تو اب آدمی اگر ایسی جگہوں پر عبرت کے لیے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح یہاں پر اپنی قدرت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا، اور کس وجہ سے ہلاک کیا؟ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے. تو یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اس کا کیا آدمی اس کو دیکھ کے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو یہ بھی آنکھ کا ایک بہت بڑا استعمال ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ان جگہوں کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے نافرمانوں کو سزائیں دی. ان جگہوں کو اگر آدمی اس نگاہ سے دیکھے تو یہ ثواب کی بات ہے انشاءاللہ. غرض اس آنکھ کے بے شمار استعمال ہیں جو یا تو ویسے ہی اجر و ثواب کا موجب ہیں، یا اگر آدمی اس میں اچھی نیت کر لے، اچھی بات سوچ لے تو وہ جائز کام عبادت بن جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. شوہر کا بیوی کو محبت سے دیکھنا، بیوی کا شوہر کو محبت سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس نگاہ سے دیکھنا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے، تو میں اب دوسری طرف نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤں اور عفت مجھے حاصل ہو، عفت اور عصمت حاصل ہو. اس نقطہ نظر سے دیکھنا اجر و ثواب ہے. تو بے شمار کام ہیں اس آنکھ کے جو آدمی کو اجر و ثواب کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ سکتے ہیں. لیکن اسی کا غلط استعمال اللہ بچائے. نعمت تو اتنی بڑی اللہ کی دی ہوئی، کہیں سے تم نے خود پیدا کر لی تھی، کہیں سے خرید کر لے آئے تھے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس عطا کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا کتنی بڑی غداری، کتنی بڑی خیانت اور کتنی بڑی نافرمانی ہے. تو وہ کیا ہے؟ ایک مثلا جس میں ابتلا آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ ہے نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا، لذت حاصل کرنا، نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا. یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو قرآن حدیث میں فرمایا گیا کہ النظر سہم من سہام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کی نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ اگر غلط استعمال ہوتی ہے، نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے اور فحاشی کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھو، یہ دل میں اگر ظلمت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے اور تعلیم یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نور مانگو. فجر کی نماز کو جاتے وقت دعا جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی. کتنی چیزوں کا ذکر کیا، فلاں چیز میں بھی، آنکھ میں بھی نور پیدا فرما دے،
کان میں بھی نور پیدا فرما دے، اور میری بصارت میں بھی نور فرما دے، اور میرے قلب میں بھی فرما دے، اور میرے نفس میں بھی فرما دے، اور میرے دائیں بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور یہ نور زائل ہوتا ہے گناہوں سے، خاص طور سے گناہ، آنکھ کے گناہ سے۔ یہ آنکھ کا جو گناہ ہے، بد نظری، یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سہم من سہام ابلیس، اور اس کے نتیجے میں قلب میں ظلمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دوری ہوتی ہے۔ جتنا بندہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جتنی نیکی کرتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے، جتنا گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے قلب میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ظلمت کہ پھر یہ گناہ کی، اللہ بچائے، خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ ظلمت۔ آج میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں میرے ایک ظلمت پیدا ہو گئی، تاریکی دل میں پیدا ہو گئی۔ اس ظلمت اور تاریکی کے وجہ سے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو گئی۔ اگر توبہ نہ کی، سچے دل سے توبہ کر لی، انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی۔ توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، وہ ظلمت باقی رہے گی، وہ اور گناہ کرائے گی۔ بعض مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو، دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ گناہ کر لو، یہ حسرت دل سے نکل جائے گی۔ ایک مرتبہ گناہ کر لو، حسرت دل سے نکل جائے گی، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بھروسہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد زندہ رہو گے؟ کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی؟ کیا بھروسہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد تمہارا دل پھر جائے گا اور بجائے توبہ کے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے؟ اور گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی جائے تو دل سے ایک گناہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ جب تک وہ گناہ نہیں کیا اس وقت تک دل میں ایک ڈر ہے کہ کروں گا گناہ ہوگا، کروں گا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، دوزخ ملے گی، وہ وغیرہ وغیرہ۔ جب کر لیا تو وہ ڈر نکل گیا، اور ڈر نکلنے کے نتیجے میں پھر دوبارہ وہی اب تو کر ہی لیا، چلو ایک اور کرو۔ اس کے نتیجے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور خوب سمجھ لو، میری یہ بات یاد رکھنا کہ گناہ اگر آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو دبانے کے بجائے نفس کے پیچھے چل پڑے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو یہ پیاس کبھی ختم بجھتی نہیں ہے۔ یہ پیاس کسی مرحلے پر جا کر بجھتی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک مرتبہ کر کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ارے دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور پیاس بھڑکے گی، اور پیاس بھڑکنے کے نتیجے میں اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، جب تک کہ مکمل توبہ نہ کر لو۔ اور اللہ بچائے، ایک قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جاتی، یعنی دماغ جو ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتا ہے۔
جو بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں، گناہ کی خاصیت یہ ہے۔ اور تقوی کی خاصیت یہ ہے، گناہ سے بچنے کی خاصیت یہ ہے جو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیں گے۔ تو تقوی سے عقل درست ہوتی ہے اور گناہ سے عقل خراب ہوتی ہے۔ غلط جگہ پر اچھی چیز کو برا سمجھنے لگتا ہے اچھی، اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہ گناہ کی خاصیت ہے۔ لہذا یہ جو دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑا زبردست دھوکہ ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہذا آدمی کو کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ گناہ ہے، جب گناہ ہے تو اس کو تو کچلنا ہی ہے، اور ہر قیمت پر کچلنا ہے۔ اور جب بندہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ آنکھ غلط جگہ پڑے گی نہیں، جب عزم کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا کہ یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں وہ نور پیدا فرماتے ہیں، وہ نور پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے میری خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے حکم کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا اور اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، تو اب میں اس کے دل میں بیٹھوں گا، اب میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، اب یہ میرا محبوب بنے گا، اب یہ میرا مقرب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقرب بناتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نظر اپنی ہٹا لے، کسی ناجائز چیز سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ۔ مگر کام کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی اپنے اوپر سختی کرنی ہوگی، مشقت ڈالنی ہوگی۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہماری نگاہ کو تو پناہ ہی نہیں ملتی، ایسا ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو تم اپنے دل میں کہتے ہو یا دوسرے سے کہتے ہو کہ بھئی پیدا ہی ہم اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بچا لیتے اپنے آپ کو۔ وہ تقوی کا دور تھا، وہ طہارت کا دور تھا۔ آج تو چاروں طرف گناہوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس میں کیسے بچائیں اپنے آپ؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم یہ بات اللہ میاں سے کہو بجائے دوسروں سے کہنے کے، اللہ میاں سے کہو یا اللہ چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، چاروں طرف معصیتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ میں اکیلا ہوں، اللہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے بچا لیجئے، یا اللہ یہ سارا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اس آگ کو آپ ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، تو اللہ میرے لیے بھی، مجھے بھی بچا لیجئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ علی کل شیء قدیر؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تم اس کی قدرت کے حوالے سے مانگو، اس سے مانگو،
اے اللہ میں تو قدرت نہیں رکھتا، میرے اندر تو اتنی جان نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کام کروں اور ان نفسانی خواہشات کو کچھ لوں، لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اللہ مجھے اپنی قدرت کاملہ سے اس ماحول کی تاریکیوں سے مجھے بچا دے، یہ آگ جو چاروں طرف بھڑک رہی ہے اس سے مجھے بچا دے۔ تو یقیناً ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بچائے، اور اگر کبھی مبتلا ہوگے تو یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی، یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی۔ جب تم نے ان کو پکار لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ہوگی۔ تو لیکن پہلے گناہ کو گناہ سمجھو تو صحیح، یہ تو سمجھو کہ یہ تاریکی ہے، یہ ظلمت ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لیجیے۔ تو ایک طرف ہمت کرو، اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرو، اور دوسری طرف اللہ سے مانگو۔ جب کہیں ایسا موقع آ رہا ہو جس میں خیال ہو کہ یہ میری نگاہ بھٹک جائے گی، تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں بازار میں نکل رہا ہوں، یا اللہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پر نگاہوں کے بڑے فتنے موجود ہیں، اے اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا دے۔ مانگ کے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جاؤ۔ اب اگر فرض کرو کچھ فرض کرو، اول تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر پھر مبتلا ہو گئے کسی وجہ سے تو توبہ کی توفیق ہوگی، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب تم اللہ کے حوالے کر کے گئے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے نفس پر مشقت ڈالنے کا پورا عزم کیا، اور پھر بھی مبتلا ہو گئے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ضرور ہوگی۔ اور اگر اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیا کہ ربی ذرا چکھ لو مزہ اور پھر بعد میں کر لیں گے توبہ، تو اللہ بچائے پھر اس میں بڑھتے 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 پھر توبہ کی توفیق ہونا بھی مشکل، اللہ بچائے۔ تو میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہی سے مانگو، اس اللہ سے مانگو جس نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فنادی فی الظلمات، اندھیریوں میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ کیا کیا کہ پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ 3 دن تو آزمائش رہی، 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کیا وہ وقت گزرا ہوگا، پکار رہے سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کچھ وقت گزرا، اللہ میں بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا وقت آزمائش کا گزرتا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی۔ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جو گھٹن تھی اس سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ چلو یہ تو کہا ہی تھا، آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو فرما دیا کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اور دیتے ہیں، دیں گے، تو کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیں گے؟ ہر ایک آدمی کو تو مچھلی کے پیٹ میں نہیں جانا، وہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا تھا۔ لیکن بتا یہ دیا کہ جب بھی تم ظلمتوں میں گھرو، تاریکیوں میں گھرو، تو اس وقت پکار لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا اللہ میں ظلمات ہوں، یہ ساری ظلمتیں ہی تو ہیں،
یہ جو گناہوں کا اور فسق و فجور کا بازار گرم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلمتیں ہی تو ہیں۔ تو ان ظلمات کے اندر پکارو اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکارو کہ اللہ میں ان ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں، مجھے اپنے فضل و کرم سے اس سے نکال دے۔ تو کیا ہوگا؟ کذالک ننجی المؤمنین، تو ہم مومنین کو ضرور نجات دیں گے۔ تو بھائی کم از کم یہ نسخہ تو اپناؤ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی دن خالی نہ جائے جس میں دل سے دعا نہ کرو اللہ تعالیٰ، یا اللہ ماحول کے اندر جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے نجات عطا فرما دے، مجھے اس سے نکال دے، مجھے ان کی تاریکیوں سے نکال دے، مجھے ان کی ظلمتوں سے نکال دے، اور اپنی ہمت کو بھی کام میں لاؤ، اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر انشاءاللہ کذالک ننجی المؤمنین کا مظاہرہ ہوگا، ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنی مرضیات میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو گناہوں میں استعمال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو اور کسی پریشانی میں ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ہمیں بعض نے پرچے بھیج رہے ہیں دعا کے لیے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا